نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشہد میں درود پڑھنے کا حکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیے گئے ہیں، نماز تراویح کے دوران امام انتہائی تیز رفتاری سے سلام پھیر دیتا ہے اور میں نماز میں صرف پہلا تشہد ہی پڑھ پاتا ہوں، لیکن امام درود ابراہیمی پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا اور سلام پھیر دیتا ہے، تو کیا میرے لیے درود ابراہیمی پڑھے بغیر نماز ختم کرنا جائز ہے، یا یہ کہ درود ابراہیمی پڑھنا لازمی ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، علماء کرام کا نبی علیہ السلام پر نماز میں درود پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ درود پڑھنا واجب ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ درود پڑھنا سنت اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اسی تیسرے قول کو راجح قرار دیا ہے، چنانچہ انہوں نے زاد المستقنع کی شرح میں لکھا ہے، مؤلف کہتے ہیں کہ نماز میں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا یعنی آخری تشہد میں درود، یہ نماز کا 12واں رکن ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ پر سلام پڑھنا تو سکھایا گیا ہے، تو آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم درود ابراہیمی پڑھنے کو واجب قرار دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ وجوب میں اصل یہی ہے کہ واجب عمل فرض ہوتا ہے، اور جب اسے ترک کیا جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ فقہاء کرام نے اس مسئلے کی دلیل اسی طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب آپ اس حدیث پر غور و فکر کریں تو اس سے یہ کشید نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا نماز کا رکن ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے درود پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے انہیں ان الفاظ کی رہنمائی کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان تم کہو وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ رہنمائی اور تعلیم کے لیے ہے۔ لہذا اس کے علاوہ اگر کوئی اور دلیل مل جائے جس میں نبی علیہ السلام پر نماز میں درود پڑھنے کا حکم ہو تو وہی دلیل معتبر ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں پائی جاتی تو یہ مسئلہ وجوب کی دلیل بنتا ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ درود ابراہیمی کے رکن ہونے کی دلیل بنے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کے اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول، نماز میں درود پڑھنا رکن ہے، یہی حنبلی فقہی مذہب میں مشہور موقف ہے، اس لیے درود کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرا قول، نماز میں درود پڑھنا واجب ہے، رکن نہیں ہے، لہذا بھول جانے کی صورت میں سجدہ سہو سے کمی پوری ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ، یہ وجوب کا احتمال بھی رکھتا ہے اور محض رہنمائی کا بھی، اور ممکن نہیں ہے کہ ہم اس احتمال کے ہوتے ہوئے اسے رکن قرار دے دیں کہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تیسرا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا سنت ہے، یہ واجب اور رکن نہیں ہے۔ یہی موقف امام احمد رحمہ اللہ سے ایک اور قول کے مطابق منقول ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر درود چھوڑ بھی دے تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ جن دلائل کی بنیاد پر انہوں نے اس کو واجب یا رکن قرار دیا ہے وہ درود کے وجوب یا رکن ہونے پر واضح انداز میں دلالت نہیں کرتے، اور برات اصلیہ بنیادی اصول ہے۔ تو اگر فقہاء کرام کی مذکورہ دلیل کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ ہو تو یہی قول تمام اقوال میں سے راجح ترین محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایسی دلیل کی بنیاد پر کسی کی عبادت کو باطل قرار دے دیں جو وجوب یا رہنمائی یعنی استحباب کا احتمال رکھتی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 تا 312۔ تو اس بنا پر درود کے بغیر بھی نماز صحیح ہے۔ دوم، سوال میں مذکور امام اور دیگر ایسے تمام ائمہ کو نصیحت کرنی چاہیے جو نماز تراویح بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور ان کی تیز رفتاری کے باعث مقتدی اپنی نماز ہی پوری نہیں کر پاتے۔
علماء کرام نے یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام کو نماز آرام سے پڑھانی چاہیے تاکہ مقتدی نماز کے تمام واجبات اور کچھ سنتیں بھی آرام سے ادا کر سکیں۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھانا مکروہ ہے کہ جس سے مقتدی حضرات مذکورہ اعمال بجا نہ لا سکیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسی احادیث جن میں امام کو ہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مختصر نماز پڑھانی ہے جس سے نماز کی سنتوں اور مقاصد میں خلل پیدا نہ ہو۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 243 میں ہے کہ نماز مختصر پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ کمال درجے کی نماز کا سب سے کم تر درجے کے مطابق نماز پڑھائے، اس کے لیے واجبات اور سنتیں ادا کرے، چنانچہ نماز کی کم تر کیفیت پر ہی اکتفا مت کرے اور نہ ہی سب سے کامل ترین انداز میں نماز پڑھانے کی کوشش کرے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر امام مختصر نماز پڑھا سکتا ہے، اس پر سب کا اجماع ہے اور علماء کرام کے ہاں اچھا عمل بھی ہے، تاہم اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم کامل انداز میں نماز پڑھائی جائے۔ مختصر نماز کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز میں کمی کر دی جائے یا کچھ افعال کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں، ہم نے کم سے کم کامل انداز میں نماز پڑھانے کی جو شرط لگائی ہے، ایسی مختصر نماز پڑھانے کے متعلق مجھے کسی اہل علم کے اختلافی موقف کا علم نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 میں لکھتے ہیں کہ امام کے لیے اس قدر ٹھہر ٹھہر کے قرات، تسبیح اور تشہد پڑھنا مستحب ہے کہ مقتدیوں میں سے اگر کوئی موٹی زبان والا بھی ہے تو وہ بھی یہ سب کچھ پڑھ لے، نیز اس انداز کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے کہ مقتدیوں میں سے بوڑھے، چھوٹے اور بھاری بھرکم لوگ بھی رکوع اور سجدہ کر لیں۔ تاہم اگر امام ایسے نہیں کرتا اور جس انداز سے اس پر نماز پڑھنا واجب ہے صرف اسی انداز سے نماز پڑھاتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، تاہم اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 213 میں ہے کہ جلد بازی میں نماز پڑھانا مکروہ ہے۔ جلد بازی اس طرح کہ مقتدی مسنون اعمال ادا ہی نہ کر پائیں، مثلا رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، آخری تشہد کے مسنون اعمال کو مکمل کرنا وغیرہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ احکام الصیام، زکوٰۃ اور تراویح سے متعلق اپنے رسالے میں کہتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ شرعی طریقے سے متصادم طریقہ ہے۔ اگر اس جلد بازی کی وجہ سے کسی واجب یا رکن کی ادائیگی میں خلل واقع ہوتا ہے تو یہ نماز کو باطل کر دے گا۔ بہت سے ائمہ نماز تراویح میں خیال نہیں کرتے اور یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ امام صرف اکیلا ہی نماز نہیں پڑھتا بلکہ دوسروں کو بھی پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو امام کا مقام ولی جیسا ہے کہ جس طرح ولی کے ذمے زیادہ بہتر پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح امام پر بھی۔ کچھ اہل علم نے امام کو جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھانا مکروہ قرار دیا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھائے کہ مقتدی واجب کام بھی نہ کر سکے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39676۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔